بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ افغانستان میں ایک طویل عرصہ سے جنگ مسلط رہی۔ سوویت یونین 1978 سے لے کر امریکہ کی شکست 2021 تک۔ آج ہم اس ویڈیو میں امریکہ کی طرف سے لڑی جانے والی طویل ترین جنگ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ افغانستان میں بین الاقوامی تنازعہ 2001 میں شروع ہوا، جو 11 ستمبر کے حملوں سے شروع ہوا اور 3 مراحل پر مشتمل تھا۔ پہلا مرحلہ طالبان کا خاتمہ۔ دوسرا مرحلہ 2002 سے 2008 تک طالبان کو عسکری طور پر شکست دینے اور افغان ریاست کے بنیادی اداروں کی از سر نو تعمیر کی امریکی حکمت عملی سے نشان زد کیا گیا۔ تیسرا مرحلہ 2008 میں شروع ہوا اور امریکی صدر کے ساتھ تیز ہوا۔ باراک اوباما کا 2009 میں افغانستان میں امریکی فوجیوں کی موجودگی کو عارضی طور پر بڑھانے کا فیصلہ ہوا۔ بڑی طاقت کا استعمال آبادی کو طالبان کے حملوں سے بچانے اور افغان معاشرے میں باغیوں کو دوبارہ شامل کرنے کی کوشش کی حمایت کرنے کے لیے کیا گیا۔ اس حکمت عملی کے ساتھ افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاء کا ٹائم ٹیبل بھی شامل ہے۔ 2011 سے شروع ہو کر سیکیورٹی کی ذمہ داریاں بتدریج افغان فوج اور پولیس کے حوالے کی جائیں گی۔ نیا نقطہ نظر بڑی حد تک اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ شورش پسندوں کے حملوں اور شہریوں کی ہلاکتوں کی زد بہت زیادہ رہی، جبکہ افغان فوج اور پولیس کے کئی یونٹ جو کہ سیکیورٹی کے فرائض سنبھال رہے تھے، طالبان کو روکنے کے لیے تیار نہیں دکھائی دیتے۔ دسمبر 2014 میں جب امریکہ اور نیٹو کا جنگی مشن باضابطہ طور پر ختم ہوا، تب تک افغانستان کی 13 سالہ جنگ امریکہ کی طرف سے لڑی جانے والی طویل ترین جنگ بن چکی تھی۔ 2001 کے آخر میں افغانستان پر امریکی اور برطانوی مشترکہ حملے سے پہلے افغانستان میں 2 دہائیوں سے زیادہ جنگ ہوئی۔ 24 دسمبر 1979 کو سوویت ٹینک دریائے آمو کے پار اور افغانستان میں گھوم رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ ایک بغاوت کے بعد استحکام بحال کرنے کے لیے، جس نے مارکسسٹ لیننسٹ سیاسی گروہوں پیپلز خلق پارٹی اور بینر پرچم کو اقتدار میں لایا، سوویت کی موجودگی نے جنگجوؤں کی طرف سے ملک گیر بغاوت کو متاثر کیا، جنہیں مجاہدین کہا جاتا ہے، جنہوں نے اسلام کو متحد کرنے کا ذریعہ بنایا۔ ان جنگجوؤں نے پاکستان، سعودی عرب اور امریکہ سے وسیع خفیہ پشت پناہی حاصل کی اور ان کی لڑائی میں غیر ملکی رضاکاروں نے شمولیت اختیار کی، جنہوں نے اپنی کوششوں کو مربوط کرنے کے لیے جلد ہی القاعدہ کے نام سے ایک نیٹ ورک تشکیل دیا۔ سوویت افواج کے خلاف گوریلا جنگ کی وجہ سے 1989 میں ان کی روانگی ہوئی۔ تاہم مجاہدین سیاسی طور پر بکھرے ہوئے تھے اور 1994 میں مسلح تصادم بڑھ گیا۔ طالبان ابھرے اور 1996 میں کابل پر قبضہ کر لیا۔ اس نے اسلامی قانون کی سخت تشریح کی، جو کہ مثال کے طور پہ خواتین کی تعلیم کو منع کرتی ہے اور چھوٹے چھوٹے جرائم کی سزا کے طور پر ہاتھ کاٹنا یا یہاں تک کہ پھانسی کی سزا تجویز کرتی ہے۔ اسی سال القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کا افغانستان میں استقبال کیا گیا اور وہاں اپنی تنظیم کا ہیڈ کوارٹر قائم کیا۔ القاعدہ کی مدد سے طالبان نے 2001 کے موسم گرما تک 90% سے زیادہ افغان علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ اسی سال 9 ستمبر کو القاعدہ کے متاثرہ افراد نے مشہور مجاہدین رہنما احمد شاہ مسعود کا قتل کیا۔ 11 ستمبر 2001 کو 4 امریکی جیٹ کے ہائی جیکنگ اور حادثے نے افغانستان کی طرف فوری توجہ مبذول کرائی۔ یہ سازش القاعدہ نے بنائی تھی اور 19 ہائی جیکروں میں سے کچھ نے افغانستان میں تربیت حاصل کی تھی۔ حملوں کے بعد امریکی صدر کی انتظامیہ جارج ڈبلیو بش نے سب سے پہلے طالبان کو افغانستان سے بے دخل کرنے اور القاعدہ کو ختم کرنے کی حکمت عملی پر عمل کیا، حالانکہ دوسروں نے عراق میں کارروائیوں پر غور کیا، بشمول صدر کو گرانے کے دیرینہ منصوبے۔ صدام حسین بش نے طالبان رہنما ملا محمد عمر سے مطالبہ کیا کہ وہ القاعدہ کے ان تمام رہنماؤں کو امریکی حکام کے حوالے کریں جو آپ کی زمین میں چھپے ہیں، اور جب عمر نے انکار کیا تو امریکی حکام نے جنگ کے منصوبے پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ افغانستان میں مہم 26 ستمبر کو خفیہ طور پر شروع ہوئی۔ سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی یعنی کہ CIA کی ایک ٹیم
جو جو بریکر کے نام سے ملک میں پہنچی اور طالبان مخالف اتحادیوں کے ساتھ مل کر حکومت کا تختہ الٹنے کی حکمت عملی کا آغاز کیا۔ امریکی حکام نے امید ظاہر کی کہ افغانوں کے ساتھ شراکت داری سے وہ افغانستان میں بڑی فوج کی تعیناتی سے بچ سکتے ہیں۔ پینٹاگون کے عہدیدار خاص طور پر تشویش میں مبتلا تھے کہ امریکہ افغانستان پر طویل قبضے کی طرف متوجہ نہ ہو جائے، جیسا کہ سوویتوں کے ساتھ 2 دہائیوں سے زیادہ پہلے ہوا تھا۔ امریکہ نے بنیادی طور پر شمالی اتحاد پر انحصار کیا، جس نے ابھی مسعود کو کھو دیا تھا، لیکن تاجک رہنما محمد فہیم اور ایک ازبک عبدالرشید دوستم سمیت دیگر کمانڈروں کے ساتھ دوبارہ منظم ہو گیا تھا۔ امریکیوں نے جنوبی افغانستان میں طالبان مخالف پشتونوں کے ساتھ مل کر کام کیا، بشمول حامد کرزائی نامی ایک کم معروف قبائلی رہنما۔ CIA کی ٹیم جلد ہی امریکی اور برطانوی اسپیشل فورسز کے دستے میں شامل ہو گئی اور انہوں نے مل کر افغانوں کو اسلحہ، سامان، مشورے فراہم کیے۔ انہوں نے 7 اکتوبر 2001 کو شروع ہونے والی فضائی مہم کے لیے اہداف کو مربوط کرنے میں بھی مدد کی۔ امریکی اور برطانوی جنگی طیاروں نے طالبان کے اہداف کو نشانہ بنایا۔ اس طرح آپریشن انڈیورنگ فریڈم کے عوامی آغاز کو نشان زد کیا گیا۔ اکتوبر کے آخر میں شمالی اتحاد کی افواج نے ان شہروں پر قبضہ کرنا شروع کیا جو پہلے طالبان کے پاس تھے۔ افواج نے امریکی مدد سے کام کیا، لیکن انہوں نے امریکی خواہشات کی خلاف ورزی کی جب 13 نومبر کو انہوں نے کابل کی طرف مارچ کیا، جب طالبان بغیر کسی لڑائی کے پیچھے ہٹ گئے۔ قندھار جنوبی افغانستان کا سب سے بڑا شہر اور طالبان کا روحانی گھر 6 ستمبر کو طالبان کے اقتدار کے خاتمے کے موقع پر گر گیا۔ اس کا محاصرہ کرزئی کی قیادت میں ایک فوج نے کیا جو شمال سے آگے بڑھی، اور ایک کی قیادت گل آغا شیر زئی نے کی جو جنوبی سے آگے بڑھی۔ دونوں نے امریکہ کی بھاری مدد سے کام کیا۔ جب طالبان کی قیادت افغانستان کے دیہی علاقوں اور سرحد کے اس پار پاکستان کے طرف پیچھے ہٹ گئی، طالبان مخالف شخصیات نے جرمنی کے شہر بون میں اقوام متحدہ کے زیر اہتمام ایک کانفرنس میں شرکت کی۔ امریکہ کی جب سے پس پردہ ہتھ کنڈوں کے ساتھ کرزئی کو عبوری بنیادوں پر ملک کی قیادت کے لیے منتخب کیا۔ عمر بن لادن اور القاعدہ کے نائب سربراہ ایمن الظواہری کے لیے ایک سخت کارروائی شروع کی گئی۔ 2011 میں امریکی افواج کے ہاتھوں بن لادن کی ہلاکت سے پہلے خیال کیا جاتا تھا کہ امریکی دسمبر 2001 میں تورا بورا کی جنگ میں بن لادن کے قریب آئے تھے، لیکن خیال کیا جاتا تھا کہ بن لادن افغان اور پاکستانی افواج کی مدد سے پاکستان میں گھس گیا تھا، جو کہ امریکیوں کی مدد کر رہے تھے۔ ناقدین نے بعد میں سوال کیا کہ امریکی فوج نے افغان فورسز کو تورا بورا کی غار پر حملے کی قیادت خود کرنے کی بجائے کیوں کی؟ صدارتی امیدوار سینٹ جان کیری نے 2004 کی عام انتخابی مہم کے دوران یہ تنقید بار بار کی تھی۔ القاعدہ نے بعد میں قبائلی علاقوں میں اپنے آپریشنز کے اڈے کو دوبارہ قائم کیا، جو افغانستان کے ساتھ پاکستان کی شمال مغربی سرحد بنتی ہے۔ عمر اور اس کے اعلیٰ طالبان پاکستانی شہر کوئٹہ میں دور دراز جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں آباد ہوئے۔ جنگ کے پہلے مرحلے کی آخری بڑی لڑائیوں میں سے ایک مارچ 2002 میں مشرقی صوبہ میں آپریشن ہوا، جس میں امریکی اور افغان افواج تقریباً 800 القاعدہ اور طالبان عسکریت پسندوں سے لڑ رہی تھیں۔ اس آپریشن نے دیگر ممالک کی فوجوں کے جنگ میں داخلے کی نشاندہی بھی کی۔ آسٹریلیا، کینیڈا، ڈنمارک، فرانس، جرمنی اور ناروے سے خصوصی آپریشن فورسز نے حصہ لیا۔ ابتدائی طور پر جنگ آسانی کے ساتھ جیتی گئی دکھائی دیتی تھی۔ یکم مئی 2003 کو امریکی وزیر دفاع ڈونلڈ رمزفیلڈ نے افغانستان میں بڑی لڑائی کے خاتمے کا اعلان کیا۔ اسی دن طیارہ بردار جہاز USS ابراہم لنکن پر سوار صدر بش نے اعلان کیا کہ عراق میں بڑے جنگی آپریشن ختم ہو گئے ہیں۔
اسی وقت افغانستان میں 8,000 امریکی فوجی موجود تھے۔ طالبان کے زوال کے بعد پہلے جمہوری افغان انتخابات 9 اکتوبر 2004 کو منعقد ہوئے۔ تقریباً 80% رجسٹرڈ ووٹرز کرزئی کو بطور صدر 5 سالہ مدت کے لیے انتخاب کیا گیا۔ پارلیمانی انتخابات 1 سال بعد منعقد ہوئے، جن میں درجنوں خواتین نے نشستوں کا دعویٰ کیا۔ 2005 میں شروع ہونے کے بعد تشدد میں اضافہ ہوا، جب طالبان نے اپنی موجودگی کو نئے حربوں کے ساتھ دوبارہ پیش کیا، جو عراق میں باغیوں کے زیر استعمال تھے، جبکہ جنگ کے اوائل میں طالبان نے امریکی اور نیٹو افواج سے کھلی لڑائی میں لڑنے پر توجہ مرکوز کی تھی۔ ایک ایسی حکمت عملی جو بڑی حد تک اہم نقصان پہنچانے میں ناکام رہی۔ خود کش دھماکوں اور بموں کے استعمال کو اپنانا، جسے IED کے طور پر جانا جاتا ہے، بھاری جانی نقصان اٹھانا شروع کیا۔ جنوری 2005 اور اگست 2006 کے درمیان افغانستان نے 64 خود کش حملوں کو برداشت کیا۔ یہ ایک ایسا حربہ ہے جو اس سے پہلے ملک کی تاریخ میں تقریباً نامعلوم تھا۔ پہلے حملوں میں نسبتاً کم جانی نقصان ہوا، لیکن جیسے جیسے تربیت اور اعلیٰ طاقت والے دھماکہ خیز مواد کی دستیابی میں اضافہ ہوا، اموات کی تعداد بڑھنے لگی۔ نومبر 2007 میں ایک خاص طور پر شیطانی حملے میں کم از کم 70 افراد، جن میں سے بہت سے بچے تھے، مارے گئے۔ پارلیمانی وفد نے شمالی قصبے بغلان کا دورہ کیا۔ 1 سال سے بھی کم عرصے بعد کابل میں بھارتی سفارت خانے پر بم دھماکے میں 50 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ افغان حکومت نے پاکستان کی انٹیلیجنس سروس کے عناصر پر حملے میں ملوث ہونے کا الزام لگایا، لیکن پاکستان نے اس الزام کی تردید کی۔ طالبان کی بحالی افغانوں میں امریکہ مخالف اور مغرب مخالف جذبات میں اضافے کے مطابق ہے۔ تعمیر نو کی سست رفتار، امریکی حراستی تنصیبات میں قیدیوں کے ساتھ بدسلوکی کے الزامات، افغان حکومت میں وسیع پیمانے پر بدعنوانی اور امریکی اور نیٹو بمباریوں کی وجہ سے شہری ہلاکتوں سے ان جذبات کو پروان چڑھایا گیا۔ مئی 2006 میں ایک امریکی فوجی گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی اور کئی افغانوں کو ہلاک کر دیا، ایک ایسا واقعہ جس نے کابل میں پرتشدد امریکہ مخالف فسادات کو جنم دیا۔ جنگ شروع ہونے کے بعد سے یہ بدترین واقعہ ہے۔ اس سال کے آخر میں نیٹو نے ملک بھر میں جنگ کی کمان سنبھالی۔ امریکی حکام نے کہا کہ امریکہ کم کردار ادا کرے گا اور جنگ کا چہرہ تیزی سے بین الاقوامی ہو جائے گا۔ یہ تبدیلی عراق میں امریکی افواج اور وسائل کی زیادہ ضرورت کو ظاہر کرتی ہے۔ جہاں فرقہ وارانہ جنگ خطرناک حد تک پہنچ رہی تھی، اس کے برعکس افغانستان کی جنگ کو اب بھی واشنگٹن میں نسبتاً کامیابی سمجھا جاتا تھا۔ تاہم افغانستان میں موجود کمانڈروں کے لیے یہ ظاہر تھا کہ طالبان اپنی مہم کو بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ حملے کرتے ہیں اور خلیج فارس کے امیر افراد اور گروہوں سے فنڈ اکٹھا کرتے ہیں۔ پیسے کا دوسرا ذریعہ افغانستان کی افیون کی صنعت تھی۔ بین الاقوامی دباؤ نے طالبان کو اپنے اقتدار کے آخری سال کے دوران پوست کی کاشت کو روکنے پر مجبور کیا تھا، لیکن 2001 میں ان کے خاتمے کے بعد افیون کی صنعت نے واپسی کی۔ پوست کی کاشت کو ختم کرنے یا کسانوں کو دوسری فصلیں اگانے کی ترغیب دینے کے لیے مغربی حمایت یافتہ مہمات کا بہت کم اثر ہوا۔ افغانستان جلد ہی دنیا کی 90% افیون کا سپلائر بن گیا۔ اس دوران امریکہ نے طالبان کمانڈروں کو مارنے یا پکڑنے میں صرف محدود کامیابی حاصل کی تھی۔ 2007 کے اوائل میں ملا عبید اللہ آخوند، طالبان کا نمبر 3 لیڈر، پاکستان میں پکڑا گیا اور مہینوں بعد ملا داد اللہ، طالبان کا اعلیٰ فوجی کمانڈر، امریکی فورسز کے ساتھ لڑائی کرنے میں مارا گیا۔ ان میں سے بہت سے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں تھے جو افغانستان سے ملحق ہیں۔ اس حقیقت نے امریکہ کو حوصلہ دیا کہ وہ ان باغی رہنماؤں کو نشانہ بنانا شروع کرے جو پاکستان میں رہتے تھے۔ دور دراز سے چلنے والے ڈرون سے فائر کیے گئے میزائلوں سے امریکی حکام کی جانب سے ٹارگٹ کلنگ کی CIA پروگرام کی عوامی طور پر تردید کی گئی، لیکن اسے نجی طور پر تسلیم کیا گیا۔ پاکستانی حکام نے بدلے میں ہڑتالوں کی مذمت کی، لیکن نجی طور پر ان کی منظوری دی جب تک کہ شہری
ہلاکتیں محدود رہیں۔ امریکہ نے بار بار دھمکی دی ہے کہ پاکستان کے قبائلی علاقوں سے باہر اور بلوچستان جیسے علاقوں میں اپنے ڈرون حملے بڑھا دیں گے۔ اگر پاکستان نے طالبان سے لڑنے میں زیادہ تعاون کا مظاہرہ نہ کیا تو یہ ایک گروہ ہے جسے اس نے طویل عرصے سے فروغ دیا ہے۔ امریکی صدر باراک اوباما وائٹ ہاؤس گئے اور وعدہ کیا کہ وہ افغانستان میں جنگ کی ناکام کوششوں پر توجہ اور وسائل پر توجہ دیں گے۔ 17 فروری 2009 کو انہوں نے اضافی 17,000 امریکی فوجی بھیجنے کی منظوری دی۔ 36,000 امریکی فوجیوں اور 32,000 نیٹو سروسز کے ارکان پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ 3 ماہ بعد اوباما نے کمانڈنگ جنرل کو جنگ کے تھیٹر سے ہٹانے کا نایاب قدم اٹھایا۔ جنرل ڈیوڈ میک کرینن کی جگہ جنرل سٹینلے میک کرسٹل کو لے لیا۔ جب میک کرینن افغانستان میں امریکی حکمت عملی کو تبدیل کر رہے تھے، اوباما اور دیگر اعلیٰ حکام نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ مزید بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ میک کرسٹل کو عراق میں اضافے کی حکمت عملی کے بعد وضع کردہ ایک نئی حکمت عملی پر عمل درآمد کے لیے لایا گیا تھا، جس میں امریکی افواج بڑی تعداد میں عسکریت پسندوں کو مارنے کے بجائے باغیوں سے آبادی کی حفاظت پر توجہ مرکوز کریں گی۔ حکمت عملی میں دشمن جنگجوؤں کو عیب پر آمادہ کرنے کی کوشش اور بالآخر کرزئی حکومت اور طالبان رہنماؤں کے درمیان مفاہمت کی حوصلہ افزائی بھی شامل ہے۔ کمان سنبھالنے کے فوراً بعد میک کرسٹل نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اس کے پاس نئی حکمت عملی پر عمل کرنے کے لیے اتنے فوجی نہیں ہیں، اور ستمبر 2009 میں اس نے ایک خفیہ رپورٹ میں اپنے خدشات بیان کیے جو بعد میں پریس کے سامنے آ گئے۔ میک کرسٹل نے پیشگوئی کی تھی کہ اگر فوج میں کوئی خاص اضافہ نہ ہوا تو 1 سال کے اندر جنگ ہار جائیں گے۔ 1 سال سے بھی کم عرصے میں اوباما انتظامیہ کی طرف سے ایک گہری افغان پالیسی کا جائزہ لینے کے بعد صدر نے 1 دسمبر کو ویسٹ پوائنٹ پر یو ایس ملٹری اکیڈمی میں ایک تقریر کی جس میں انہوں نے جنگی کوششوں سے بڑے اضافے کا اعلان کیا، جس میں 2010 کے موسم گرما میں 30,000 مزید فوجی افغانستان بھیجنے کا منظوری دی۔ نئی حکمت عملی سے امریکی جنگی اموات میں اضافہ ہوا، خاص طور پر 2010 کے پہلے 3 مہینوں کے دوران امریکی اموات 2009 کے اسی عرصے کے مقابلے میں تقریباً دگنی ہو گئی۔ 2012 کے اوائل میں امریکی اور افغان مذاکرات نے 2 مسائل کے حوالے سے معاہدے کیے جو اوباما اور کرزئی انتظامیہ کے مابین تنازعات کا باعث تھے۔ پہلا معاہدہ، جس پر مارچ میں دستخط ہوئے تھے، امریکی فوج کے زیر حراست افغان قیدیوں کو افغان حراست میں منتقل کرنے کے لیے 6 ماہ کا ٹائم ٹیبل مقرر کیا گیا تھا۔ دوسرا معاہدہ، جس میں اپریل میں دستخط کیے گئے تھے، قائم کیا گیا کہ افغان فورسز طالبان رہنماؤں کو پکڑنے یا مارنے کے لیے رات کے چھاپوں کی نگرانی اور قیادت کریں گی۔ یہ چھاپے، جن کی قیادت پہلے امریکی اسپیشل فورسز کر رہی تھی۔ مارچ اور اپریل میں قیدیوں اور رات کے چھاپوں سے متعلق معاہدوں نے امریکہ اور افغانستان کے مئی میں مزید معاہدے تک پہنچنے کا راستہ صاف کر دیا، جس میں 2014 میں نیٹو کے جنگی فوجیوں کے انخلاء کے بعد دونوں ممالک کے درمیان معاشی اور سیکیورٹی تعاون کے فریم ورک کا خاکہ پیش کیا گیا۔ معاہدے نے 2014 کے بعد افغان حکومت کے لیے فوجی امداد جاری رکھنے کے لیے امریکہ کے عزائم کا اظہار کیا، حالانکہ اس نے اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ کچھ امریکی اور نیٹو افواج 2014 کے بعد افغانستان میں بطور ٹرینر اور مشیر رہیں گے یا نہیں۔ ایک علیحدہ معاہدہ، جو 2 طرفہ سیکیورٹی معاہدہ، اگرچہ افغانستان میں غیر ملکی فوجیوں کی موجودگی بہت زیادہ غیر مقبول رہی، بہت سے افغانوں کو خدشہ تھا کہ اچانک انخلاء ملک کو خانہ جنگی یا انتشار کی طرف لے جائے گا، وہ اس کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ نیٹو کی جنگی کارروائیوں کے خاتمے کے بعد ملک میں غیر ملکی فوجیوں کو چھوڑنے کا معاملہ 2014 کے آخری نصف تک حل طلب رہا۔ ان کے جانشین کا انتخاب طویل گنتی سے تاخیر کا شکار ہوا۔ ستمبر 2014 کے آخر میں اشرف غنی نے بالآخر صدر کی حیثیت سے افتتاح کیا اور فوری طور پر 2 طرفہ سیکیورٹی معاہدے پر دستخط کیے۔
امریکہ اور نیٹو نے 28 دسمبر 2014 کو افغانستان میں اپنے جنگی مشن کو باضابطہ طور پر ختم کر دیا، لیکن 2020 میں ڈرا ڈاؤن کے نفاذ تک افغان فوجیوں کی مدد اور تربیت کے لیے تقریباً 13,000 فوجیوں کی فورس کو برقرار رکھا اور 2021 تک جاری رہا۔ افغانستان میں امریکی تعیناتی کے خاتمے کی توقع تھی، لیکن انخلا کے دوران طالبان کی بحالی نے ملک کو اس طرح کے حالات میں چھوڑ دیا جب امریکی افواج 20 سال پہلے پہنچی تھی۔